السلام علیکم ویورز، آج اسی ویڈیو میں ہم پیتھالوجی ٹیکنیشین ایٹا کا مکمل پیپر حل کریں گے۔ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دوستوں نے ایٹا پیتھالوجی ٹیکنیشین کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کہاں سے کر لینی ہے۔ یہاں پر میں فاسٹ پیپر کے MCQs شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، if the stool of a person is whitish gray, which organ is responsible for it؟ اگر کسی شخص کی سٹول کا کلر ویٹش گرے ہو تو یہ مسئلہ لیور کا ہوگا، یہاں پر لیور لکھا جائے گا۔ اور دوسرا سوال ہے، پیٹ ڈائجیشن اکرزن، پیٹ ڈائجیشن یہ اسمال انٹسٹائن کا کام ہوتا ہے، اور وٹامن اور واٹر ڈائجیشن لارج انٹسٹائن کا کام ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، when an individual consume a large amount of protein what will he or she will excrete؟ وہ خارج کرے گا یوریا یا یورک ایسڈ، تو یہاں پر یوریا لکھا جائے گا۔ سوال ہے کہ گرام اسٹیننگ واز انٹروڈیوس بائی وچ سائنٹسٹ؟ گرام اسٹیننگ یہ انٹروڈیوس کی تھی کرسچین گریم نے۔ سوال نمبر 5 ہے، وچ آف دا فالوئنگ امیونوگلوبولن کین کراس پلیسینٹا؟ IgG کین کراس پلیسینٹا۔ سوال نمبر 6 ہے، وچ آف دا فالوئنگ ٹیسٹ از یوز ٹو ڈیٹیکٹ ڈیٹرمائن سپلس؟ سپلس کے لیے VDRL ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ آف دا فالوئنگ از کالڈ بیڈ کولیسٹرول؟ بیڈ کولیسٹرول LDL کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ایمونیم آکزیلیٹ ری ایجنٹ از یوزڈ فار دا کاؤنٹنگ آف وچ ٹیسٹ؟ ایمونیم آکزیلیٹ یہ یوز کی جاتی ہے فار دا کاؤنٹنگ آف پلیٹلیٹس ٹیسٹ، یہ پلیٹلیٹس ٹیسٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ آف دا فالوئنگ ہارمون از پروڈیوس بائی پیچوٹری گلینڈ؟ پیچوٹری گلینڈ TSH ہارمون پیدا کرتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ویڈال ٹیسٹ از ڈن فار دا ڈائگنوسس آف وچ بیکٹیریا؟ ویڈال ٹیسٹ کی جاتی ہے فار دا ڈائگنوسس آف سلمینیلا بیکٹیریا۔ سوال نمبر 11 ہے، نائٹ بلائنڈنس از کازڈ بائی دا ڈیفیشنسی آف؟ نائٹ بلائنڈنس وٹامن A کی کمی کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ یہ سوال بھی یاد رکھیے کہ ادر نیم آف وٹامن A، وٹامن A کا دوسرا نام ریٹینال ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ ون آف دا فالوئنگ از یوزڈ ایز یورین پریزرویٹیو؟ یورین کو محفوظ بنانے کے لیے بورک ایسڈ استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، if there is an increase in abnormal volume of urine the condition is called؟ یورین کی زیادہ آنے کو فولی یوریا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، لارجسٹ وائرس از؟ لارجسٹ وائرس پاکس وائرس ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ کتب میں میمی وائرس کا ذکر بھی آیا ہوا ہے کہ لارجسٹ وائرس میمی وائرس ہے۔ اگر پاکس وائرس کا آپشن نہ ہو تو پھر میمی وائرس کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ملیریل پیراسائٹ از پریزنٹ آن؟ ملیریا پیراسائٹ پائے جاتے ہیں RBCs میں۔ سوال نمبر 16 ہے، انکریز نمبر آف RBC ان یورین از کالڈ؟ یورین میں RBC کے اضافے کو ہیماٹوریا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ سیل پلے اے رول ان بلڈ کلاٹنگ؟ بلڈ کلاٹنگ میں پلیٹلیٹس اہم رول ادا کرتی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، ایبنارمل ویریشن ان دا سائز آف RBC از نون ایز انیسوسائٹوسس؟ سوال نمبر 19 ہے، وہ از دا فادر آف وائرالوجی؟ فادر آف وائرالوجی آئیوینووسکی کو کہا جاتا ہے، آئیوینووسکی۔ سوال نمبر 20 ہے، ایریتھروپوئٹن ہارمون از سیکریٹڈ بائی؟ ایریتھروپوئٹن ہارمون کڈنی سیکریٹ کرتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجیے، اور اس کے علاوہ ہماری چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجیے، کسی ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کو اسی پیپر کا کمپلیٹ سلیبس بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ویورز میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ دوستوں نے پیتھالوجی ٹیکنیشین کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کہاں سے کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ میری ان ٹپس پر عمل کر کے آپ ایٹا کے ٹیسٹ میں 80 سے زائد مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، اسپریڈنگ آف ڈیزیز ورلڈ وائڈ کالڈ از؟
وہ بیماری جو کہ پوری دنیا میں پھیلتی ہو اسے پینڈیمک کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے وین اے بلڈ کلاٹ موونگ تھرو آؤٹ دا باڈی کالڈ از۔ جب بلڈ کلاٹ ہمارے جسم میں حرکت کر رہا ہو تو اسے کلاٹ کو ایمبولزم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے وچ ون آف دا فالوئنگ ڈیولپس دا بلڈ بینک۔ پہلی بلڈ بینک ڈیولپ کرنے والی کون تھی؟ پہلی بلڈ بینک ڈیولپ کرنے والی سر چارلس رچرڈ ڈریو تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے فارمیشن آف بلڈ سیل از کالڈ۔ بلڈ سیل کی فارمیشن کو ہیموفائسس کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے دا نارمل پلیٹلیٹ کاؤنٹ ان ایڈلٹ از۔ نارمل پلیٹلیٹ کتنا ہے؟ 1,50,000 سے لے کر 4,50,000 تک یہ نارمل پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے۔ اگلا سوال ہے بلڈ گروپنگ از ڈسکورڈ بائی سائنٹسٹ ان 1990 واز۔ 1990 میں بلڈ گروپنگ کارل لینڈسٹینر نے ایجاد کی تھی۔ کارل لینڈسٹینر۔ سوال نمبر 27 ہے دا جوائنٹ ویئر آور نیک جوائنز دا ہیڈس آ۔ وہ جوائنٹ جو کہ ہماری گردن اور ہماری ہیڈ جس کی وجہ سے ملتی ہے اسے پائیوٹل جوائنٹ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے دا آؤٹر کورنگ آف ہیومن برین از۔ انسانی دماغ کی بیرونی کورنگ کو ڈیورا میٹر کہا جاتا ہے۔ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ سوال نمبر 29 ہے وچ بلڈ ٹائپ از اے یونیورسل ڈونر۔ یونیورسل ڈونر بلڈ ٹائپ جو ہے وہ او نیگیٹیو ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کاربوہائیڈریٹس آر پریزنٹ ان دا مسل ان دا فارم آف گلائکوجن۔ گلائکوجن لکھا جائے گا۔ سوال نمبر 31 ہے ہاؤ مچ پرسنٹ آف واٹر از پریزنٹ ان دا ہیومن باڈی۔ انسانی جسم 65 سے لے کر 67% تک پانی پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال اسی طرح کا تھا کہ وچ آف دا گیون آپشنز ریپریزینٹ دا اسٹرانگیسٹ مسل ان دا ہیومن باڈی۔ ہماری جسم کی سب سے اسٹرانگیسٹ مسل یہ ہماری جاس کی ہے۔ سوال نمبر 33 ہے ہاؤ مینی بونز ڈز ہیومن اینکل ہیو۔ انسانی ٹخنے میں ٹوٹل 7 بون پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے وچ سیل آف ہیومن باڈی پروڈیوس انسولین۔ انسانی جسم میں انسولین الفا سیل پروڈیوس کرتی ہے۔ یہاں پر یہ سوالات آپ دوستوں سے انٹرویو کے دوران بھی پوچھی جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے دا برانچ آف اناٹمی دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ڈائگنوسس آف ڈیزیز از کالڈ اپلائیڈ اناٹمی۔ سوال نمبر 36 ہے دا پارٹ آف دا باڈی وچ از پریزنٹ ان فرنٹ اور نیئر ٹو ایبڈامن از کالڈ۔ نیئر ٹو ایبڈامن یا فرنٹ والی سائڈ کو وینٹرل یا انٹیریئر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 37 ہے دا اسمالسٹ مسل ان دا باڈی۔ اسمالسٹ مسل ہماری جسم میں اسٹیپیڈیس مسل ہے جو کہ انسانی کان میں پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 38 ہے دا پارٹ آف دا باڈی وچ پریزنٹ نیئر ٹو بیک سائڈ از کالڈ۔ بیک سائڈ والی باڈی پارٹ کو ڈارشل یا پوسٹیریئر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے دا پارٹ آف دا باڈی وچ از پریزنٹ ٹوورڈ اپر سائڈ۔ اپر سائڈ کو سپیریئر، اوپر والے حصے کو سپیریئر کہا جاتا ہے اور لوور سائڈ کو انفیریئر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے ایٹا کے ٹیسٹوں میں اکثر 2-3 MCQs جو ہوتے ہیں وہ ہو اناٹامیکل پوزیشن کے بارے میں بھی پوچھی جاتی ہے، تو آپ نے اس پوزیشن کو بھی یاد کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے ہاؤ مینی فلنجز آر پریزنٹ ان ہینڈز۔ ہینڈز میں فلنجز کی تعداد 14 یعنی 14 ہے۔ سوال نمبر 41 ہے بون از اے ٹائپ آف۔ بون یہ ٹائپ ہے، یہ قسم ہے کنیکٹیو ٹیشوز کی۔ سوال نمبر 42 ہے ہیومن باڈی پروڈیوس وچ وٹامن ان دا پریزنس آف سن لائٹ۔ ہماری جسم سورج کی روشنی کی موجودگی میں وٹامن ڈی پیدا کرتی ہے۔ یہ سوال بھی یاد رکھیے اگر اس طرح کا کویشچن آ جائے کہ ادر نیم آف وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی کا دوسرا نام کیلسیفیرال ہے۔ سوال نمبر 43 ہے واٹ از دا نیچر آف انزائم۔ انزائم کیا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے آل انزائمز آر پروٹینز۔ تمام انزائمز پروٹین ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تمام انزائمز پروٹینز ہوتے ہیں ماں سوائے کیٹالیٹک RNA مالیکیول کے۔ سوال نمبر 44 ہے نیم دا انزائم سیکریٹڈ بائی پنکریاس۔ پنکریاس جو انزائمز خارج کرتی ہے اس کو ٹریپسن کہا جاتا ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। सवाल नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। सवाल नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नाम नियासिन है। सवाल नंबर 48 है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नाम साइनोकोबालामिन है। सवाल नंबर 49 है विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स लिखा जाएगा। वीडियो के आखिर में दोस्तों ईटा पैथोलॉजी टेक्नीशियन का मुकम्मल सिलेबस में आप दोस्तों को बताऊंगा। हमारे पास सवाल नंबर 50 है हाउ मेनी अमीनो एसिड मेक अप अ प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाती है। यहाँ पर 20 लिखा जाएगा। पैथोलॉजी ईटा टेक्नीशियन के टेस्ट की तैयारी के लिए आप दोस्त यूट्यूब पर भी इस तरह सर्च कर सकते हैं पैथोलॉजी टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आखिर में मेरे चैनल का नाम बाय यूसी लर्निंग ट्यूब लिखिए। इसके अलावा अगर आप इसी वीडियो की दूसरी पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो इस तरह सर्च कीजिए पैथोलॉजी टेक्नीशियन पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। इसके साथ साथ आप दोस्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप दोस्तों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप दोस्त हमें कमेंट कर सकते हैं। ईटा सिलेबस के हवाले से मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि ईटा पैथोलॉजी टेक्नीशियन का टेस्ट हो, ख्वाह वो फार्मेसी का हो, एनेस्थीसिया का हो, हेल्थ का हो या किसी और टेक्नोलॉजी का, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए ईटा एक ही किस्म का टेस्ट अरेंज करती है। तो आप दोस्तों ने बायोकेमिस्ट्री के अलावा एनाटमी के अलावा फिजियोलॉजी को स्टडी कर लेना है। इसके साथ साथ जितने भी विटामिन्स है, ब्लड ग्रुप है, इंसानी हार्ट्स, इंसानी दिमाग के बारे में जितनी भी सवालात है उसको स्टडी कर लेना है। एनाटमी के साथ साथ आप दोस्त फिजियोलॉजी को भी स्टडी करें। ईटा के टेस्ट में 10 MCQs बेसिक कंप्यूटर साइंस से आते हैं जो कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आप दोस्त हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आप दोस्त गूगल में इस तरह सर्च कीजिए ईटा मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आखिर में मेरे चैनल का नाम बाय यूसी लर्निंग ट्यूब लिखिए, इस तरह सर्च कीजिए। तो गूगल पर इस तरह सर्च कर लेने से आप बहुत सारी ईटा के फास्ट और ओरिजिनल पेपर आप दोस्त मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर आप दोस्त इसी वीडियो की पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो आप दोस्त इस तरह से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पैथोलॉजी टेक्नीशियन पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कर सकते हैं लेबॉरेटरी टेक्नीशियन पार्ट नंबर 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। ईटा टेस्ट की तैयारी के हवाले से यहाँ पर ये बात जहन में याद कर लीजिए कि अगर आप दोस्तों की पैथोलॉजी टेक्नीशियन का टेस्ट है तो इस तरह नहीं है कि आप दोस्तों से सिर्फ पैथोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। आप दोस्तों से एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इसके बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे। तो आप दोस्त इस तरह न कीजिए कि सिर्फ पैथोलॉजी की वीडियो देखिए। आप दोस्त मेडिकल टेक्नीशियन और नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है आप उन तमाम को देखिए। तो इंशाल्लाह आप दोस्त आसानी के साथ 80+ मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।